آپ اپنے موبائل سے ویڈیو ٹو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو انڈیا کی آنے والی نسلیں ہے وہ بھی یاد رکھے گی کس طرح ہمارے پاک افواج نے، ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے کس طرح نہ صرف انڈیا کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا تھا، نہ صرف انہوں نے مودی اور انڈیا کے غرور کو خاک میں ملایا تھا، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کا اس انداز سے جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ریئلٹی، یہ ہے فیکٹ، یہ ہے حقائق۔ اب اس کو ذرا ڈھونڈیے، لابیسٹ سے ملاقات، دو چیزوں پہ اتفاق، ان کی خواہش NRO جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کے اوپر معافی، اور ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحکام، دو نکات پہ اتفاق کہ پاکستان کی انصاف اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو متنازع بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا جس کا دور دور تک جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اب سوال پوچھوں گا، جنہوں نے پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور آزاد بلوچستان کا نعرہ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور دونوں سائڈوں کے پختونوں کو اپیل کر کے باڑ کو اکاڑ پھینکنا کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ اور یہ فتح پاکستان کی ہے، میں پھر ریپیٹ کر دوں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اپنے پاکستانی قوم کو دینے کے لیے؟ آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا اپنے افواج پاکستان کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان، ان کی بہادری اور جرت کو ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، پوری پاکستانی قوم نے سلام پیش کیا تھا۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کو بتانے کے لیے؟ آپ کی اس اقدام سے آپ نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو، اس کا کیا جواب ہے؟ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آج؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو بلوچستان میں کلبھوشن اور انڈیا دہشت گردی کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا، اور آپ کے سامنے میں اس لیے پہلے حاضر ہوا کہ شاید وہ کلبھوشن جو بلوچستان میں خون بہا رہا تھا پاکستانیوں کا، اس کے اوپر کوئی مذمت ہوگی، کوئی کلبھوشن کا نام لیا جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا۔ وہی پلان جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے چیزیں دیکھی، لیکن قوم آپ ان چیزوں سے تاریخ مس نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بھی پتہ ہے اور انڈیا کے آنے والی نسلوں کو سبق دے چکے ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہوں، انہوں نے بیانات دیے بہت سارے، میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وزیر خارجہ پاکستان کا جو ایمبیسیڈر تھا انڈیا میں نے اس کا بیان آپ کے سامنے سنایا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان ہمارے ساتھ انڈین کے ویزوں کے لیے رابطے کرتے تھے، ان کے کاروباری انٹرسٹ بھی تھے، اس میں سجن جلدال جیسے لوگ بھی تھے، اور ایمرجنسی میں ان کو ویزوں کی اجرا کے لیے حکم ملتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا تھا، اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کیا انٹرسٹ تھے آپ کے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے تھے؟ پھر دوسرا، میں نے سوال کیا تھا وہ مودی کی ملاقاتیں، چپ کے ملنا، سجن جندال کا مری بغیر ویزا آنا، یہ تمام چیزیں تو چھوڑے، میں نے آپ کو پاکستان کے سابقہ جو سیکرٹری فارن افیئرز تھے ان کا بیان سنایا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ نواز شریف ہمیں کہتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھ کے ان کے اوپر کوئی بیان نہ دے۔ اس کا کوئی جواب آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ میں 7-8 سوال اس سے آگے کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ کلبھوشن کے اوپر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا بنی جب آپ نے سرونگ آفیسر کو پکڑا پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے؟ آپ اس کے اوپر کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کس کو فائدہ پہنچایا؟ کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا ڈر تھا آپ کو؟ کس وجہ سے آپ نے انڈیا کی مدد کی؟ مودی کی حلف برداری میں جب آپ گئے، کس سے آپ ڈر رہے تھے کہ آپ نے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کی؟ پاکستان کے دفتری خارجہ کو آپ نے بلوچستان میں انڈیا کی دہشت گردی کی کارروائیاں، اس کے اوپر بات کرنے سے آپ نے کیوں وزارت خارجہ کو منع کیا؟
آپ نے انڈین کے سامنے، بھارتیوں کے سامنے دو قومی نظریے کو رد کیوں کیا؟ آپ کی اس بیان کی کیا وجہ تھی کہ بھارت جسے پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھتے ہیں؟ آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ امریکہ جا کے، پاکستان میں تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، امریکہ جا کے ان کے سامنے یہ بیان دینے کی ضرورت اور کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیا کہ ہم بڑے لبرل ہیں، لبرلی کرپٹ ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، عمران خان بڑا اسلامسٹ ہے، دین کی طرف راغب ہے؟ آپ کس سے ڈر رہے تھے؟ اوباما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ پاکستان ایک طرف دہشت گردی کا شکار بھی تھا اور ہم اپنے جنازے بھی اٹھا رہے تھے، اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بجائے آپ ڈومور کے حکم کیوں بجا لاتے تھے؟ اور بڑی بات ہوئی ماضی کی، تو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کے بعد کس سے ڈرتا، کیا خوف تھا؟ آپ پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، ان کی ڈپلومیٹ سے ملاقات ہے، ان کے لابیسٹ سے ملاقات ہے، اور پھر اسی گریٹر گیم پلان جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی تمام چیز ہے، وہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ چکی ہے، ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بھول گئے اس قسم کے متنازع اور جھوٹی بیانات، جھوٹی خبریں دے کے آپ بھول گئے ہیں۔ انڈیا کا بھی یہ خیال ہوگا نواز شریف نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی، کیونکہ کاروباری تعلقات رکھتے تھے، چپ کے ملاقاتیں کرتے تھے، ڈان لیکس کرتے تھے، پھر نواز شریف کے بیانات پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، پھر ڈان لیکس 2 ہوتا ہے، 20 سپتمبر کے بعد ان کے بیانات دیکھیے۔ لیکن عمران خان حکومت میں تھے، جب انڈیا نے جارحیت کی کوشش کی، ان کو عمران خان نے اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا، ان کے عزائم کو خاک میں ملایا، اور انشاءاللہ پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا۔ میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں گا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی، اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقوام عالم میں جو ہمارے جذبات تھے، مسلمانوں کے جذبات تھے، اربا مسلمانوں کے جذبات تھے، جو مغرب ہماری دل آزاری کرتا تھا، اس کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے۔ جب عمران خان کشمیر کے اوپر 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں بحث نہیں ہوتی، عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں، عالمی سطح پہ کشمیر کا مقدمہ اور کشمیر کا سفیر بنتے ہیں، 1 سال کے اندر 3 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ کشمیر انڈیا کا اندرونی نہیں بلکہ وہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں ایک بحث ہوتی ہے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے اوپر۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات کی، فلسطین کے حوالے سے جب سوال ہوا تو عمران خان نے جو جواب دیا، اس سے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ سازشیں کرنے پہ اتر آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے لوگ کیا کہیں گے، میں اپنے عوام کو کیا جواب دوں گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عقیدے کی بات ہوئی، عمران خان نے اپنے عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو فلسطین کا وہ ترجمان بنا، کشمیر کا وہ سفیر بنا، عالمی اسلام کی جس انداز سے انہوں نے مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا، لیکن ہم دہشت گردی کا شکار تھے، انڈیا کی دہشت گردی کا شکار تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے پاکستان دنیا میں امن کے کردار کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ انڈیا کا اصل نظریہ اور سوچ دنیا کے سامنے رکھی۔ پہلی دفعہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھا کہ مودی کا جو فلسفہ ہے، جو RSS کا نظریہ ہے، جو انڈیا دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کے حوالے سے باتیں ہونی لگی۔ یہ پہلے نہیں تھا۔ انڈیا کو شکست ہوئی، دنیا کے سامنے پاکستان کا اصل پیغام آیا، تو 2 چیزیں کیا ہوئی؟ وہی گریٹر گیم پلان کہ ان کی خواہش ہے کہ اپنی ذات کے لیے
ملکی مفاد اب کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں ملکی مفاد کے اوپر، اور ان کو چاہیے پاکستان میں عدم استحکام، اور پھر یہ ملاقاتیں اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان دشمنوں کو اور ان سازشی عناصر کو ناکامی ہوگی، پاکستان سرخرو ہوگا، اور جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جنگ بہت بڑی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا، میں نے کسی کے اوپر غداری کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، میں نے کہا کہ اگر کوئی اس بڑی جنگ میں نادانی کی وجہ سے مہرا بن رہا ہے تو ان کو ہم خبر دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی ذات اور اپنی کرپشن، اپنا پیسہ بچانے کے لیے ان چیزوں پہ اتر آئے تو ان کے اوپر کیا بات کرنی؟ اگر کوئی اسمبلی کا ممبر ہو، کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، تو کسی کو ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی پوری گیم پلان کا خلاصہ میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا تھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔